على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، یہ 13 مارچ بروز سوموار 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الکہف کا ابتدائیہ ہے۔ آج کی نشست میں سورہ کہف کا شان نزول بیان کیا جائے گا، فضیلت بیان کی جائے گی اور چند باتیں ہوں گی۔ کل بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو سورہ کہف کا ابتدائیہ ہی بیان ہوگا۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کافی ساری حدیث بعد میں اس کو بیان کروں گا۔ نمبر 1، امام ابو عبیدہ اور ابن مردویہ رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں، پھر دجال اگر اس کی زندگی میں بھی آ جائے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن میں روحانی طاقت بھی ہے اور قرآن میں ظاہری طاقت بھی ہے کہ دجال بڑی طاقتوں والا ہوگا۔ میں اینڈ پر دجال کے موضوع پر ایک حدیث پیش کروں گا بڑی کمال کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا جس نے یہ پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، دجال اس کی زندگی میں آ گیا تو اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لیں تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور بن کر آئیں گی۔ نور کا معنی روشنی، کیونکہ قیامت میں فل اندھیرا ہوگا۔ اب دوسری روایت سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ابن حبان میں ہے، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں ہے کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کی، ایک شخص نے اپنے گھر میں، اس کے پاس ایک جانور بندھا ہوا تھا، وہ اچانک بدکنے لگا۔ پھر اس شخص نے دیکھا کہ اس پر قہر یا بادل چھایا ہوا ہے۔ اس نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے فلاں شخص، تو یہ پڑھتا رہتا تو یہ تو سکینت تھی جو تیرے قرآن سننے کی وجہ سے نازل ہو رہی تھی۔ سکینت فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو صرف اللہ کے ذکر پر یا قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتی ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 3، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسید، امام طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ جو رات گزری ہے نا، اس میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اچانک کوئی چیز آئی اور اس نے میرے منہ کو ڈھانپ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکو، وہ سکینت تھی جو اس وقت آئی جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ایک روایت ہے، اور بھی ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 4، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی ترمذی شریف میں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی پہلی 3 آیات پڑھی وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ دجال صرف خود نہیں آئے گا، اس کے آنے سے پہلے بے شمار دجالی فتنے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ حدیث نمبر 5،
یہ نسائی اور مسند ابو یعلا میں روایت ہے، حضرت ابو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ کاف کی آخری 10 آیات پڑھی وہ اس کے لیے دجال کے فتنے سے بچنے کا سبب بن جائے گی۔ حدیث نمبر 6، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سوتے وقت سورہ کاف کی 10 آیات پڑھ لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت اس کی آخری 10 آیات پڑھ لی وہ اس کے سر سے قدم تک قیامت کے لیے نور بن کر آئے گی۔ حدیث نمبر 7، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ ہر قسم کا فتنہ جو آئندہ 8 دنوں میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ فرما لے گا، یعنی جمعے کے دن، پر یہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنی ہے، بعد میں نہیں۔ دجال نکل آئے گا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی وہ اس کے لیے اس جگہ سے لے کر مکہ تک نور بن جاتا ہے، یعنی اس سمجھ لو کہ اس کی مکہ سے کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے روحانی طور پہ، وہ یوں ہی سمجھتا ہے جیسے میں مکہ کی گلیوں میں سفر کر رہا ہوں، یہ معنی ہے اس کا۔ اور فرمایا کہ جس نے اس کی آخری 10 آیات پڑھی پھر دجال نکل آیا تو دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو سعید خدری پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف اسی طرح تلاوت کی جس طرح نازل ہوئی ہے تو وہ قیامت کے لیے اس کے لیے نور بن کر آئے گی۔ حدیث نمبر 10، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف جمعہ کے روز تلاوت کی وہ اس کے لیے اور بیت العتیق کے درمیان اور اس کے درمیان نور بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 11، یہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نقل کیا ہے اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف مکمل پڑھی وہ اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور کا سبب بن جاتی ہے، یعنی زمین و آسمان کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب گھروں میں النتر ملنتر کرا رہے ہیں، پیروں کے تعویذ لٹکا رہے ہیں، جعلی پیروں کے، 2 نمبر پیروں کے، اور اکثر یہ تعویذ والے، یہ جادو ٹونے والے، یہ ٹوٹل 2 نمبر مال ہے، اوپر لیبل لگا لیتے ہیں نوری علم تو نورانی علم۔ بھائی نورانی علم تو وہ ہے جو خود حضور بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے فضول تعویذوں سے بچو اور گھروں میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرو۔ حضور فرما رہے ہیں جہاں پڑھی گئی ہے اس سے لے کر آسمان تک نور ہوگا، یعنی زمین و آسمان کی برکتیں اس گھر میں نازل ہوں گی جس گھر میں سورہ کہف تلاوت کی جائے گی۔ اب سارے پاپڑ بیلتے ہیں پر قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آگے ہے جی حدیث نمبر 12، یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف تلاوت کرے گا اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور پھیل جائے گا، اور وہ قیامت کے روز اس کے لیے روشنی کرے گا، اور 2 جمعہ کے درمیان یہ جتنے کبیرہ یا جتنے صغیرہ گناہ کرے گا اللہ سورۃ الکہف کی تلاوت سے وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث نمبر 13، یہ بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ صورت نہ بتاؤں جس کی عظمت نے آسمان اور زمین کے یہ سارے درمیانی حصے کو بھر دیا ہے، اور اس صورت کے کاتب کے لیے اس کی مثل اجر ہے، یعنی جو صورت کو لکھے
اس کے لیے زمین آسمان کے درمیان سارا جو بھرا ہوا ہے جگہ، اس کے برابر اللہ اجر دے گا۔ اور جس نے جمعہ کے روز یہ سورت تلاوت کی تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے سارے گناہ اللہ بخشش فرما دے گا۔ اور جس نے سوتے وقت اس سورت کی آخری 10 آیات تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے بیدار کرے گا، وہ رات کے جس حصے میں جاگنا چاہے گا اللہ جگا دے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ سورہ کہف ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ سورہ کہف کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 14 حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ الکہف امام کے نکلنے سے پہلے ہر جمعے کو تلاوت کی، وہ اس کے اور جمعے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اس کا نور بیت اللہ تک پہنچے گا۔ یعنی جو بیت اللہ میں برکتیں نازل ہو رہی ہیں نا جی، وہ جمعے والے دن اگر گھر میں سورہ کہف پڑھو گے تو وہی برکتیں اللہ تمہارے گھر میں بھی نازل فرما دے گا، پر فلمیں ڈرامے بند کر کے۔ آگے جی حدیث نمبر 15 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کو تورات میں الحائلہ کہا گیا ہے۔ الحائلہ یہ اپنے کاری اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف اپنے پڑھنے والے کے اور جہنم کی آگ کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ حائلہ اس کا نام تورات میں ہے۔ حدیث نمبر 16 حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ کہف تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 17 یہ حضرت ام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتی ہیں کہ حضرت حسن ابن علی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر رات سورہ کہف تلاوت کرتے تھے، اور وہ سورت آپ کے پاس ایک تختی پر لکھی ہوتی تھی، تو ہر رات آپ جس بیوی کے پاس جاتے وہ لکھی ہوئی سورت کہف بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاتی۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 18 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ کہف پڑھتے تھے۔ ساڈے تو چھوٹیاں چھوٹیاں نمازاں نے، چھوٹیاں چھوٹیاں تلاوتاں نے، اور حضرت صفیہ بن ابی عبید رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ کہف تلاوت کرتے ہوئے ہم نے خود پیچھے سنا ہے۔ حدیث نمبر 19 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف ایک بار ساری کی ساری کٹھی مکمل نازل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جائے گی انشاءاللہ 70,000 فرشتے وہاں دعا کریں گے۔ پر کیا کریں بھائی، مسلمان قرآن کے قریب نہیں جاتے۔ اچھا جی 19 ہو گئی بھائی، بولو۔ اب حدیث نمبر 20 سن لو اور اس کے بعد آخری، یہ اس کا شان نزول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش کے 5 افراد مدینہ طیبہ یہود کے پاس پہنچے۔ ان 5 شخصوں میں عقبہ بن ابی معیط بھی تھا اور نضر بن حارث بھی۔ انہوں نے یہودیوں سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے یہودیوں نے کہا ان کی کوئی خصائل تو بیان کرو، عادتیں تو بیان کرو، خاندان تو بیان کرو۔ انہوں نے وہ سب کچھ بیان کیا تو وہ کہنے لگے بھائی لگتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں۔ یہودیوں نے کہا کیونکہ ہم نے تورات میں انجیل میں جو نبی کی آخری صفات پڑھی ہیں وہ تم ساری کی ساری بتا رہے ہو، بس تم ان کی اتباع کرو، لیکن 3 سوال کر کے چیک کر لو کہ وہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ 3 سوال کر کے، بولو کتنے؟ نمبر 1، ہاں نبی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا،
اگر وہ واقعی اللہ کا نبی ہوا تو جواب دے گا، پر ایک جواب پر صرف جواب دے گا، اس کی بولو تشریح، اگر اس کی بھی تشریح کر دے تو نبی نہیں ہے، اور اگر نبی نہ ہوا تو 3 سوالوں میں سے ایک بھی جواب، اور اگر تینوں کا جواب دے دے، ایک کا مختصر دے دے، تو سمجھ لو وہ سچا نبی ہے، اس کے غلام بن جاؤ۔ انہوں نے کہا جی سوال دو۔ اب وہ سوال آئے، انہوں نے کہا پہلا سوال ان سے یہ کرنا کہ ذوالقرنین کے متعلق بتاؤ۔ وہ ایک بادشاہ تھا جو مشرق بھی گیا، اور بولو اس کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ آپ بتائیں کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا۔ نمبر 2 ہمیں بتائیں اصحاب کہف کون تھے۔ نمبر 3 ہمیں یہ بھی بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ روح کے متعلق وہ تفصیل نہیں بتائے گا، روح کا بس سرسری سا جواب دے گا۔ چنانچہ یہ سوالات لے کر آئے اور حضور سے کہا کہ ہمیں 3 سوالوں کا جواب دو، روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، مگر انشاءاللہ نہ کہا، یعنی آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد ہے۔ 15 دن تک جبریل امین نہیں آئے، 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اب یہ تانے دے رہے ہیں مشرک، ہو جی دیو جواب، تسی تو کہتے ہو میں نبی ہاں، میرے کو وحی آندی ہے، جبریل آندا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے رہا ہے، ہمیں جواب دیں۔ 15 روز کے بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے 3 سوالوں کے جواب دیے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس اتنا ہی جواب دیا کہ تم روح کے متعلق سوال کرتے ہو، روح رب کا امر ہے، آگے کوئی بات بتائی نہیں۔ یہی انہوں نے کہا تھا کہ روح پر مختصر جواب آئے گا۔ اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اس کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے، اسی صورت میں آ جائے گی۔ اور تم نے اصحاب کہف کے متعلق پوچھا تو سورہ کہف کا پہلا مضمون ہی اصحاب کہف ہے، تینوں جواب دے دیے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یار جبریل تو 15 دن لیٹ آیا، کیا وجہ؟ کہا جی وہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کہ آئندہ جب بھی آپ صبح کا وعدہ کریں تو انشاءاللہ بھی کہنا ہے، بولو انشاءاللہ بھی۔ اور ساڑھے تھے کسی نے کیا کتنے جا رہے ہیں، کہتا جی مجھ لین جا رہے ہیں، نے کیا انشاءاللہ، کہتا ہے کہو انشاءاللہ، مجھ میں لینی ہے، پیسے میرے کول نے، کہو انشاءاللہ۔ یہ تو کیڑا مولوی والا کم پھڑے ہے۔ وہاں پہنچا، کسی نے ماشاءاللہ جیب کاٹ لی اور سارے پیسے رفو چکر ہو گیا، اڑ گئے۔ واپسی آیا تو کسی نے پوچھا بھائی وہ تم نے وہ بھینس لے لی؟ کہتا نہیں جی انشاءاللہ جیب کاٹی گئی، اب انشاءاللہ یاد آئی ہے۔ اور جو ہمارے ادھر کے جوہلا ہیں، میرا جو آبائی علاقہ ہے جانگلی چشتیاں بہاول نگر کی بات کر رہا ہوں، وہاں اگر فصل اچھی ہو جائے تو سونا یوریا کا کمال ہے، ڈی اے پی کا کمال ہے۔ وہ جی میں نے ان کی کہتے گوڈی، جی میں نے گوڈی بڑی کی ہے، بڑی محنت کی ہے، پانی ٹائم پہ، اس لیے فصل اچھی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو پھر بھیڑا جا منہ کر کے کہن گے رب دے کام ہی ادا دینے، یعنی نقصان سارا رب کے کھاتے میں اور نفع رب کے کھاتے میں۔ تو پہلے ہی کہو انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، کہنے لگے آج رات ہر بیوی کے پاس جاؤں گا، 100 بیٹے پیدا ہوں گے، 100 کے 100 کو مجاہد بناؤں گا۔ کون سبحان اللہ۔ آج دے دور چنے دے انہوں نے کہنا سی بڑا دہشت گرد ہے، دیکھو 100 منڈے مجاہد بناتے۔ تو وہ ساری بیویوں کے پاس گئے، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ادھورا، بخاری شریف میں ہے ادھورا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر یہ انشاءاللہ کہہ دیتے اللہ ان کو 100 کے 100 کامل بیٹے عطا فرما دیتا۔ یہ 100 کی انشاءاللہ کی اتنی طاقت ہے جی۔ آخری حدیث بھائی آج کی نشست میں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم کبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے کمال کی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، او بہ جا یار تیری مہربانی، کہڑے پاسے لگے ہو پتر،
فرماتے ہیں کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اکثر خطبہ دجال کے متعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی دنیا میں بھیجا ہے، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے. میں انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم میں ظاہر ہوگا. اور سنیے، میرے آقا نے فرمایا اگر میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے خود مقابلہ کروں گا. ہائے ہائے، کتنا پیار ہے حضور کا اپنی امت سے. فرمایا ہر مسلمان کی طرف سے خود مقابلہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان خود اس کا مقابلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ میری طرف سے میری امت کی مدد فرمائے گا. اور فرمایا وہ عراق یا شام کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد کو بپا کر دے گا، جس طرح اب ہوا پڑا ہے. فرمایا اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. کیا فرمایا؟ کیونکہ وہ پہلے کہے گا میں نبی ہوں. سن رہے ہو؟ دجال دا پہلا دعویٰ میں نبی ہوں، جب کہ میرے بعد بولو کوئی نبی. اور فرمایا حضور پاک نے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہاں کاف را لکھا ہوا ہوگا، کاف الف را یعنی کافر. ہر مومن اس کو پڑھے گا. فرمایا تم میں سے جو اس کو ملے اس کے چہرے پر تھوک دینا. بولو، اس کے چہرے پر. ہم نے دیکھا یہاں سپاہی دے کے کوئی نہیں بولتا تھا، دجال تو بڑیاں طاقتوں والا ہونا ہے. ہونے میں تمہیں طاقت دسنا. یہاں ایس ایچ او صاحب ڈرا رہے ہوتے ہیں. میں گیا پچھلے دن تھانے میں تو سپاہی کہتا جی ادھر اٹھ کے اتنے کھڑے ہو جاؤ. میں کہا جی میں بے نظیر نو قتل کیتا ہے اتنے کھڑا ہو جاواں؟ خبردار. یہ میں کہا ساڈا دفتر ہے اور اتنے ہی بہنا میں کرسی تو ہلنا بھی. اس تھانے کی گل کر رہے ہیں. پہلے تو جاتے باہر ہر بندے کو ڈراتے ہیں، اور اگر آگے سے بولو تو پھر بھیگی بلی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ان کا سٹائل ہے کہ جڑا ڈر گیا وہ مر گیا. تو خیر عرض کر رہا تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چہرے پر تھوک دینا اور سورہ کاف کی درمیانی آیات پڑھنا اس کے سامنے. فرمایا دجال صرف ایک شخص پر غالب آئے گا، پھر اسے قتل کرے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی ایک شخص کو جب اس کو دوبارہ زندہ کر لے گا تو پھر اس کا کچھ کر سکتا. بس یہی اس کا جادو تھا، ختم ہو گیا. فرمایا اس شخص کے علاوہ وہ کسی پر غالب نہیں آئے گا. یعنی یہ زندہ کرنا اور مارنا یہ ایک شخص کے ساتھ ہوگا. بولو کتنے؟ پر میڈیا پر یہ واقعہ اس قدر چھائے گا کہ لوکی کنڈیاں لا کے ڈر جان گے. ہوئے 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 بڑی سختی آ گئی. جیڑی قوم کرونا دے نا تو ڈر گئی اور مسیتاں خالی کرتیاں، جمعے بند کرتے، لعنتیں تواڈے جھیڑ جمن تے. رمضان میں پولیس پہرے دے رہی ہے کہ مسجد میں تیسرا بندہ داخل ہے. اور میں نے الحمدللہ اس رمضان میں ممبر پر بیٹھ کر ایس ایچ او سامنے بیٹھا تھا، اس کی بےزتی کی. میں نے کہا او بھائی مانو کی جماعت، تم ہمیں روکنے آئے ہو کہ رب کو بھی سجدہ نہ کریں؟ اس سے تو بہتر ہے کہ کرونے سے ہم مر جائیں. ہمیں وہ قبول ہے پر نمازوں اور جمعے سے دور رہنا قبول ہے. پر اس بدبخت قوم نو انہاں دجال دا مقابلہ کرنا ہے کہ لوگ سلام چھڑ گئے. نہیں سمجھے ہو؟ اور فیصل آباد میں ایک مسجد میں 6 قتل ہو گئے نچھانے پر. نچھائی دوجے نے روکیا، انہیں کہا نچھی ماری میں کہڑا گولی ماری ہے. وہ گھر گیا گن کٹ کے 6 بندے مار چھڑے. انہیں کہا نہ گولی میں مارنا. تو جو قوم چھینک سے ڈرتی ہے، جو قوم ماشاءاللہ چھکے چاڑ لے کرونا تو انہیں دجال دا سامنا کرنا ہے. یہ تو دجال دے ایک پھوکے دی بھی مار نہیں نا جناب. پر سنیے ہمارے نبی امت کو کیا سکھا رہے ہیں. علم سیکھو. فرمایا اس کے فتنے میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور اس کے ساتھ دوزخ بھی. پر فرمایا اس کی جنت میں آگ ہوگی. نہیں سمجھے ہو؟ جو شخص اس کا بن کر اس کی جنت میں داخل ہوگا تو اندر کیا ہوگی؟ آگ. اور فرمایا اس کی دوزخ میں جنت ہوگی.
جس مسلمان کو دشمن کو ہی پھینکے گا نا دوزخ میں پھینکے گا. یہ سامنے حدیث ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تم میں سے کسی کو دوزخ میں پھینکنے لگے آنکھیں بند کر کے داخل ہو جانا، کیونکہ جب تم آگ کے اندر داخل ہوگے تو آگ تم پر ایسے ٹھنڈی ہوگی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی. اچھا جی، آگے میرے آقا نے فرمایا دجال کی کل زندگی 40 دن ہوگی. بولو جی کتنی؟ 40. اگر دجال احمد آباد آ گیا، اگر آ گیا تو انہوں تمہیں کہنا چھڈو اس مولوی دے ساتھ، آؤ تمہیں دسا طاقت کی ہے. انہیں تھوڑی سکیاں فصلوں سے اشارہ کرنا ہے، فصل تیار ہو جانی ہے. تھی کہنا او بڑا کرنی والا، بڑا کرنی والا، ویکھو بادشاہ ایڈی وڈی کرامت. وہ جب چلے گا نا اگر اشارہ کرے تو پورے امن آباد کے گھر کی ہر چارپائی، ہر بسترا، ہر ٹی وی، ہر فریج، یہ سارا دنیا کا سامان اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گا. مگر جو ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے دجالا اے سارا کچھ تو کیتی جانا، اپنی دوجی اکھ تے ٹھیک کرنا. نہیں سمجھے ہو؟ ایک اکھوں کانا ہوئے گا. بولو ایک اکھوں. تے جڑے ساڈے سمجھدار باعمل بندے ہون گے وہ کہن گے بھی تو اے محلے دی چیزاں نہ چھیڑ، تو دریا، وہ اشارہ کرے گا اتنے نہر بن جائے گی. ہاں جی، وہ کہن گے تو یہ سارے کام بند کر، اپنی اکھ بنا. نہیں سمجھے ہو؟ پر وہ اکھ بنا سکتا جی میں مرزا قامی غلام احمد قادیانی نے آخیا میں نبی ہاں، ایک اکھوں بھی کہنا سی بدبخت. لوگ آخیا تو ایڈا نبی رسول ہے، اکھ تے ٹھیک کر، پر ساری عمر ٹھیک کر سکیا؟ وہ ہے بھی دجال دا ہی پتر سی، بہت غلیظ آدمی سی. خیر جی، تمہیں ایک مزے کی گل دسا. میں پڑھاتا سی جمعہ سمندری، اور اتوں تتلے والی جانا سی ٹوٹے تے بیٹھ کے جمعہ پڑھانا آ جانا. ایک باری خدا دا کرنا ایسا ہویا کہ رستے وچ نا ٹوٹے دی اگلی سیٹ تے ہڈی دوڑی والا ایک مرزا ہی بیٹھ گیا میرے نال. وہ میرے نال بحث شروع ہو گئی، آواز میری بھی اچھی ہو گئی، اندی بھی. تے لوگ تمہیں خدا موقع دے بندے نوں ککڑ دی لڑائی تے مولویاں دی لڑائی ہوئے 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 لوگ بڑا مزہ لیندے نے. سارے جناب چپ کر کے بہ گئے بھی مولویاں دی سنو. میں ہوں اپنے دلائل دیواں، وہ اپنے دلائل دے. میں انہوں آخیا بھی مرزے نے یہ لکھیا ہے کہ جیڑا مینوں نبی نہ منے وہ کنجری دا بچہ. سارے بول پہ کہندے آپ ہی ہوئے گا. تسی نہیں سمجھے؟ پہلے تو سارے چپ بیٹھے سن نا بھئی یہ مولوی تے وہ مولوی لڑن، دوڑی ہوندی بھی اڈی سی، میں بھی مولوی سی. تے جدو میں وہ حوالے ہوندے سناندا کافی سارے سنائے. میں کہا جی وہ کہندا میں اللہ دی بیوی ہاں، اللہ نے میرے نال ہم بستری کیتی معاذ اللہ، اور مینوں حمل بھی ہو گیا، اپنے آپ دے وچوں میں آپ ہی پیدا ہو گیا، نالے میں کتاباں دے نام دسی گیا، نالے حوالے دے گیا. مرزائی نو بڑا محسوس ہویا کہ میری بےزتی ہو رہی ہے، اور مینوں محسوس ہویا کہ پچھوں کوئی بولدا ہی نہیں، یہ سارے تو مسلمان بیٹھے نے. لہذا پھر میں یہ حوالہ دیتا. میں کہ مرزے نے آخیا جہے مینوں مسلمان نبی نہ منن وہ سارے کنجریاں دے پتر نے. سارے ہی بول پے جی آپ پہ کلہ ہی ہوئے گا. سارے بول پے. میں تگڑا ہو گیا بھی میرے ساتھی ہے میں. تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی زندگی صرف 40 دن ہوگی، اس کا ایک دن 1 سال کی طرح ہوگا. جڑا پہلا دن ہے بولو نا انج ہوئے گا جی میں شہباز شریف دی حکومت جا رہی ہے. یہ بھی ساڑھے تے انج ہی مشکل ہے جی میں دجال دا پہلا دن مشکل ہے. پہلا سال جا رہے ہیں جناب. فرمایا اس کا دوسرا دن 1 مہینے کی طرح ہوگا، اور پھر اس کا ایک دن جمعے کی طرح ہوگا جس طرح جمعے کے 8 دن ہیں. فرمایا ایک دن پھر کئی ایام کی طرح ہوں گے، اور فرمایا اس کا جو آخری دن ہوگا نا وہ سیراب کی طرح ہوگا. سیراب سمجھتے ہیں؟ سیراب کنوں کہندے نے؟ نہیں پتا. اور جدو تسی گرمی سڑک تے جاؤ نا یا ٹبے تے چڑھو ریت والے تے کی لگتا ہے سامنے پانی ہے، مگر ہاں جی چمکتا ہے، ریت سڑک بھی چمکتی ہے، پر قریب جاؤ تو پانی. فرمایا آخری دن تو اس طرح ہی ہوئے گا کہ ایک شخص مدینہ کے ایک دور دروازے پر صبح کرے گا اور دوسرے دروازے پر پہنچے گا تو شام ہو جائے گی. آخری دن اتنا چھوٹا ہوگا.
تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا تم نمازوں پر اسی طرح قادر ہوگے جس طرح لمبے دنوں پر اللہ تمہیں قدرت عطا فرماتا ہے. یعنی نمازوں کے ٹائم اللہ تمہیں پورے عطا کرے گا اور تم نمازیں اسی طرح پڑھو گے. یعنی دجال بھی آ جائے تو نماز چھڑ سکتے تے جڑے کہن جی ساڈے گھرے مہمان آ گئے سی اسی تاں نماز نہیں پڑھی، یہ مہمان کو دجال نال وڈے آ گئے نے؟ بھائی نہیں سمجھے تسی کی کہندا 5 وقت دا نمازی؟ وہ جی میں آیا نہیں، میرے گھر مہمان آ گئے. میں کیا بھی حضور دس رہے نے تواڈے گھر دجال بھی آ جائے تے نماز معاف ہوئے، نماز اللہ تانوں انجی دے گا. تے اے جڑے ساڈے گھراں وچ آ گئے کہ نہ وہ آپ پڑھتے ہیں اور نہ سانوں مسیتے جان دے نے، تحقیق کرو بھی یہ دجال تو وڈے نے یا چھوٹے نے؟ اگر چھوٹے نے تو انہوں بھی لے آیا کرو، اور اگر یہ سانوں رکھ لین تو سمجھ لو یہ دجال تو بھی بڑا فتنہ ہے جڑا سانوں نماز ہی چھڑائی کھڑا ہے. اور جس مسلمان دی نماز چھوڑ گئی سارا دین چھوڑ گیا، اندر پلے کچھ نہیں رہا اور ان کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ ٹکے دا بھی نہیں اسلام وچ. اندر یہ عمل مسلمانوں والا کافراں والا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ زندہ رہا ان دی فضیلت تے بیان ہو گئی، شان نزول بھی بیان ہو گیا. کل یہ مضمون بیان کریں گے کہ اندر وچ اللہ نے کہڑے کہڑے مضامین بیان کیتے ہیں. اگوں پھر تفسیر شروع کریں گے. کہو انشاءاللہ. آج ہی تانوں انشاءاللہ دی طاقت دسی ہے، پھر بھول گئے ہو انشاءاللہ. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.